لیکن اب تو میں اس کے ساتھ قرآن کی آیت کے ساتھ اپنے آقا کا ایک فرمان پیش کرنا چاہتا. میرے آقا کہیں کہ یہ شرک ہے، پھر تو کسی مولوی کی نہیں کرنی، کسی پیر کی. میرے آقا کہیں کہ یہ ہے شرک، تو سنو. ایک بندہ ہے، اس نے میرے پیارے پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ماشاء اللہ ہو وماشاء محمد، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور ہوگا وہی جو محمد چاہیں گے. یہ جملہ بول دیا. ذرا اپنے معاشرے میں نظر ڈالو، ذرا اپنے ماحول میں نظر ڈالو، نظر ڈالو. ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ کوئی نہیں ملتے. اللہ نبی بارش، اللہ کے پیغمبر پاک کا سہارا، اللہ کے اللہ نبی خیر کرے گا، اللہ کے اللہ نبی کے حوالے. دونوں اپنے معاشرے کو دیکھو. میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں. کیا کہا اس نے؟ ماشاء اللہ ہو وماشاء محمد، جو اللہ چاہیں گے، جو محمد چاہیں گے وہی ہوگا. میرے نبی نے اس بندے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے یہ جملہ بول کے مجھے اللہ کا شریک بنایا. میرے نبی نے شرک کس کو قرار دیا؟ اس جملے کو میرے نبی نے کیا قرار دیا؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ ہمیں اللہ کہتا ہے اجعلتنی للہ ندا. یہ جملہ بول کے تو نے مجھے اللہ کا ندا، اللہ کا شریک بنایا. کوئی بندہ نہ کہے. دیکھو میں جو آخر کا فرمان پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ میں بعد میں کروں گا، لیکن فرمان اتنا آسان ہے، آپ عربی سمجھیں گے انشاءاللہ سمجھیں گے. جس کے دل میں توحید کی محبت ہے پھر وہ ہاتھ بلند کر کے زبان لگے، اس کو مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا. میرے نبی نے کہا آج کے بعد کوئی نہ کہے ماشاء اللہ ہو وماشاء محمد، کوئی نہ کہے، بل قولوا، بلکہ کہو ماشاء اللہ ہو وحدہ، ماشاء اللہ ہو ہوگا وہی جو اللہ اکیلا چاہے. کس نے کہا؟ ہوگا وہی جو اللہ اکیلا چاہے. کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا وہی ہے جو کام چاہتا ہے. میں تو بڑی آسان باتیں کہنے کا آتی ہوں. آپ میں کامیل لوگ بھی ہوں گے، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، دینی تعلیم رکھنے والے بھی ہوں گے، دنیاوی علم رکھنے والے بھی ہوں گے. ایک بات آپ سے پوچھنے لگا، غور سے بھی اس بات کا جواب دینا ہے. ہر بندہ سمجھے سے غور سے. حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹا ڈوب جائے. حضرت نوح چاہتے تھے کہ بیٹا غرق ہو جائے. اور بولتے نہیں، منتیں کر رہے ہیں، کیا نہیں کرتا مانا بیٹا آجا آجا. وہ کہتا ہے صحابی یا جبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. حضرت نوح کہتے ہیں پتر اس نو سلام سمجھی کھڑوتا نا، یہ سلام نہیں، رب کا عذاب ہے. بچے گا وہی جس پہ رب رحمت کرے گا. قرآن بولا سورۃ ہود وحال بینہم الموج، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج اٹھی، فکان من المغرقین. بیٹا کیا ہو گیا؟ حضرت نوح کیا چاہتے تھے اور وہ کیا چاہتا تھا؟ پھر حضرت نوح نے اپنی بات منوانی. اتنی آسان بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. چلو ایک اور بات کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اسماعیل کے گلے میں چھری نہ چلے.
چاہتے تھے کہ رات کے اندر 309 سال سوئیں گے. کیا ارادہ تھا؟ تھوڑی دیر وہ کیا چاہتا تھا کہ چاہت کس کی پوری ہوئی کہ کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے تو کون چاہتا ہے. میرے نبی نے کیا کہا؟ بلقولوا، بلکہ کہو ما شاء اللہ ہوگا وہی جو اللہ اکیلا چاہے. اتنی سمجھ لوگوں کو نہیں آئی. سارے اختیارات، سارا ملک اور ساری قدرتیں کس کے قبضے میں ہیں؟ یہ مسئلہ کلفی بیچنا پتہ نہیں لوگ ماحول میں پتہ نہیں. یہ کلفی اور گولے بیچنے والے گلیوں میں ریڑھی سجائی ہوتی ہے، بوٹے بنائے ہوتے ہیں، اوپر شعر لکھتے ہیں. پتہ نہیں شعر انہوں الہام کتوں بڑے عجیب عجیب شعر ہوتے ہیں، عجیب عجیب جملے ہوتے ہیں، انہوں نے لکھے ہوتے ہیں ریڑھی والے نے. اس میں ایک شعر لکھا ہوا ہوتا ہے، مدعی لاکھ بڑا چاہے، مدعی لاکھ بڑا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ ریڑھی والے کو پتا وہی ہوتا